السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اے یہودیوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاری، سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا بہتر چیز کو چھوڑ کر کم ترین چیز کو لینا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو تم کو وہاں مل جائے گا۔ اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار قرار پائے۔ اور ایسا اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کہ وہ لوگ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے آیت نمبر 61 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتلایا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ مدینے کے اندر جو یہ سورت نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلے مومنین کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کفار و مشرکین جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ گیا ہے ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کا ذکر ہوا ہے، اور یہودیوں نے جس طرح سے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کی، اللہ کے حکموں سے سرکشی کی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مسلسل کئی درس آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا، یہودیوں کو کہا کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے خوراک کے لیے من سلوہ نازل کیا، جو کہ ایک بہترین کھانا تھا، خوش ذائقہ اور عمدہ کھانا تھا۔ آسانی سے وہ کھانا تم کو مل رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اوپر صبر نہیں کیا، بلکہ جو تمہاری فطرت کے اندر بغاوت، سرکشی، اس کو تم نے پھر سے وہاں پر بھی ظاہر کر دیا۔ بہترین کھانا مل رہا تھا، آسانی سے کھانا مل رہا تھا، اب اس کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اب اس کے علاوہ دوسرا کھانا دے۔ کیا کھانا دے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ مسور دے، پیاز دے، گیہوں دے، ہم اب وہ کھانا چاہتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت اختیار کرتے ہوئے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم کو اب یہ کھانا نہیں چاہیے، اب ہم کو پیاز چاہیے، ترکاری چاہیے، گیہوں چاہیے، ککڑی چاہیے، دوسری سبزیاں چاہیے، اب ہم یہ کھانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ زمین سے جو چیز اگتا ہے ہم کو یہ چاہیے۔ ان کو اپنا پچھلا زمانہ یاد آنے لگا، جب وہ مسور کھایا کرتے تھے، دال کھایا کرتے تھے، سالنا کھایا کرتے تھے، سبزی کھایا کرتے تھے، روٹی بنا کر کے کھایا کرتے تھے، ان کو وہ زمانہ یاد آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھ دیا۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس میں یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد،
ہم لوگ ایک ہی کھانا ہر دن نہیں کھا سکتے ہیں، حالانکہ ان کو 2 کھانا ملتا تھا، من بھی ملتا تھا۔ من کے بارے میں بتلایا ہے، وائٹ رنگ کا، اولے کی شکل کا، بعض روایتوں میں ہے کہ درخت پہ گرتا تھا، بعض روایتوں میں کہ ان کے آنگن میں گرتا تھا، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا تھا، اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ لوگ رکھ لیتے تھے، ان کے خود گھر میں ہی آ جاتا تھا کھانا۔ اور سلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا کہ جب ساؤتھ سے ہوا چلتی تھی سارے پرندے ایک طرف آ کر کے جمع ہو جاتے تھے، اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے لوگ آرام سے لے لیتے تھے، ذبح کر کے اپنے رکھ لیتے تھے، اور پھر کل ہو کر کے پھر دوبارہ ان کو مل جاتا تھا آسانی سے، کوئی پرابلم نہیں تھا، بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا ہے اور اچھے سے کھاتے رہنا ہے۔ لیکن صبر نہیں ہوا، کہا کہ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اب ہم کو جو ہے پیاز چاہیے، جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ ہم کو وہ کھانا چاہیے جو زمین سے اگتا ہے، اور اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ بقلیہا، یہ بقلن کا مطلب ہوتا ہے ترکاری، سبزی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قصاؤن، اس کا مطلب ہوتا ہے ککڑی، یا پھر ہم کنکڑی کہہ لیں جو کیڑا وغیرہ ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ عدسہا، عدسن کا مطلب ہوتا ہے مسور، وہ بصلیہا، اور بصلن کا مطلب ہوتا ہے پیاز، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن فومن کے بارے میں علماء کرام نے الگ الگ باتیں بیان کی ہیں، لیکن فومن کا مطلب ہوتا ہے اصل گیہوں، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو سبزی چاہیے، ہم کو ککڑی چاہیے، ہم کو گیہوں چاہیے، ہم کو مسور چاہیے، پیاز چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کے جواب میں کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھا کھانا مل رہا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہیں، خراب کھانا چاہیے۔ اب اچھا کھانا مل رہا ہے من و سلوہ، جس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے، لیکن وہ کھانا اب تم کو نہیں چاہیے۔ اب یہ نا ہمارے ہاں بہت سارے احباب ہیں جن کو ہر دن گوشت ہونا ہے، اگر گوشت نہیں ہوگا تو ان کا کھانا نہیں جائے گا، اور بعض ایسے احباب بھی ہیں جن کو تینوں ٹائم گوشت ہونا، ایک ہی ٹکڑا سے لیکن گوشت ہونا۔ ابھی ان کو ہر دن گوشت مل رہا ہے بٹیر کی شکل میں، بٹیر کی جیسا پرندہ ہے، ہر دن کو گوشت مل رہا ہے لیکن ان کو نہیں چاہیے۔ یہ انسانی فطرت میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں، ان کو ہر دن الگ ٹیسٹ بدل بدل کے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کھانا مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ کیا تم لوگ چکر میں پڑ گئے ہو؟ اس کے لیے بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، اور پھر جو تم کو کھانا مل رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اچھا کھانا چھوڑ کر کے اس سے کمتر کھانا لینا چاہتے ہو؟ اگر تم کو وہی چیز چاہیے تو آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، تم کو وہاں ہر چیز مل جائے گا۔ ابھی ہے نا، ابھی ہم یہاں ٹپٹور کے اندر ہیں، ہم جو چیز چاہیں گے ہم کو مل جائے گا۔ دوسرے شہر میں جائیں گے، آپ جو کھانا چاہیے، آپ کو چاہیے چاول، چاول مل جائے گا، دال مل جائے گا، سبزی منڈی میں چلی جائے گا تو ترکاریاں مل جائیں گی، کنکڑی مل جائے گا، گاجر مل جائے گا، ہر طرح کے کھانے مل جائیں گے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہ تم اچھا کھانا چھوڑ کر کے یہ سب کھانا اگر چاہ رہے ہو تو اس کے لیے اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو شہر کو اس لیے بنایا ہی ہے کہ وہاں پر سارے کھانے مل جائیں گے۔ اہبطوا مصر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لكم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو تم کو مل جائے گا۔ یعنی ان کا یہ سوال بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے تھا، جس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی گئی اور اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فطرت تھی کہ نبی جو کہتے تھے اس کا الٹا یہ لوگ کرتے تھے۔ ابھی نہیں، نبی کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اب یہ یہی کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم جو مسلم قوم ہیں ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ابھی شریعت کا جو حکم ہوگا ان کو اچھا نہیں دکھتا ہے، ان کو اپنے پسند کا حکم چاہیے، ان کو اپنے پسند کا مسئلہ چاہیے، ان کو اپنے پسند کے طریقے چاہیے، اپنے پسند سے کریں گے۔ قرآن میں جو لکھا ہے وہ نہیں کریں گے، حدیث میں جو لکھا ہے وہ نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ علماء کرام اگر کچھ بیان کرے تو وہ نہیں کریں گے، ان کو چاہیے ٹھیک الٹا، جو ان کا من کا پسند کا ہے۔ ویسے ہی بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جو نبی کہتے تھے نبی کا الٹا کرتے تھے، نبی کی بات کی فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ،
ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو گیا شرعن اور قدرن، وہیں سے ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج بھی پورے دنیا کے اندر علم کے اعتبار سے یہودیوں سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے، آج کے ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تحقیق کے مطابق ہم جو مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، 80 سالوں تک یہودیوں کے ایک ٹیم نے حدیث پہ کام کیا ہے، اور تحفۃ الاشراف یعنی حدیث کو الفابیٹکلی انہوں نے آرڈر میں بنایا ہے کتاب کے اندر، الف سے کتنی بھی حدیثیں ہیں، با سے کتنی حدیثیں ہیں، تا سے کتنی حدیثیں ہیں، ان تمام کو انہوں نے جمع کیا ہے نمبر کے ساتھ۔ 80 سال کام کر کے ایک پورا انسائکلوپیڈیا حدیث کا ان لوگوں نے بنایا ہے۔ ایسا کوئی کام مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے آج بھی اتنا بڑا ہونے کے باوجود آج بھی دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے ہی انہوں نے ایک ملک پہ قبضہ بھی کیا، تو وہ بھی چھوٹا سا ہے، اور وہ بھی دوسروں کی محتاجی کے ساتھ، وہ سنگل نہیں کر سکتے، دوسرے غیروں نے ان کو سپورٹ کیا تو جا کر کے ان کو ایک جگہ پہ اسرائیل نام کا ایک ملک ملا ہے، وہ بھی دوسروں کی محتاجی کے ساتھ، جبکہ علم کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کے ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور محتاجی ان کے اوپر مار دی گئی، ان کو مقدر بنا دیا گیا، شرعن اور قدرن ذلت ان کے ساتھ بالکل لازم ہے۔ آپ پوری یہودی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر دور میں اس زمانے کے بادشاہوں نے یہودیوں کو مارا ہے۔ بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے 2 مرتبہ یہودیوں کو تاخت و تاراج کیا، بے شمار یہودیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد آئیے تو ہر زمانے میں یہودیوں کے ساتھ یہ حال رہا۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا کہ جرمنی کا جو نازی ایک تھا ہٹلر، بے شمار یہودیوں کو بالکل موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہودیوں کا یہ مقدر بن گیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیز ڈال دیا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت، محتاجی اور رسوائی ان کا مقدر ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے اوپر مار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے، یعنی اللہ ہمیشہ ان سے ناراض ہے۔ آج بھی اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ہمیشہ ان سے ناراض ہے اور ناراض رہے گا۔ کیوں ناراض رہے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتلائی ہے۔ اللہ نے کیا بتلایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پہلی وجہ، انکار کرتے تھے، کیا مطلب؟ ابھی ایک انکار ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا، ہم نے فوراً زبان سے انکار کر دیا، یہ بھی انکار ہوتا ہے۔ اور ایک انکار یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، خوب اچھی طریقے سے آدمی سن لے، اور سننے کے بعد کیا، چھوڑو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہمارا جو دل ہوگا ہم وہی کریں گے، ہم کو جو پسند ہوگا ہم وہی کریں گے۔ ہم نے یہ چیز، ہم سن رہے ہیں ضرور مولانا صاحب کی بات، لیکن جو ہم کو پسند ہے ہم وہی کریں گے، یہ بھی انکار ہے، عملی انکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ جو مسئلہ بنا، اس لیے بنا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، حق کی اتباع نہیں کرتے تھے، حق سے منہ موڑتے تھے، نبی کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو، نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو صرف ان کی توہین نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نبیوں کے مقدس خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بے شمار پیغمبروں کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی، کئی بار کوشش کی۔ ایک بار تو ایک یہودی عورت کو تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دلوایا، اور اس میں بکری کا گوشت پکوایا، اور جو پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، پنجے کا گوشت، دستی کا گوشت، اس میں کیا کیا، زہر مکس کر دیا، وہ دیا تاکہ جلدی سے کھا لیں گے اور مر جائیں گے۔ تو یہودی ایک تو نبیوں کی دعوت کا انکار بھی کرتے تھے، نبی کی اتباع نہیں کرتے تھے،
نبی کا جو حکم ہوتا تھا اس کا خلاف کرتے تھے، اور دوسرا یہ بھی کرتے تھے کہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، اس میں بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا تکبر، بڑا گھمنڈی آدمی ہے، بڑا گھمنڈی آدمی ہے۔ اصل گھمنڈ کیا ہے میں بتاؤں؟ گھمنڈ اصل کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم جو گھمنڈ کا ڈیفینیشن دیتے ہیں، ہم جو گھمنڈ کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی تعریف ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھمنڈ کی تعریف بتائی کہ گھمنڈی کس کو کہتے ہیں، تکبر کس کو کہتے ہیں، گھمنڈ کس کو کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب و تحریم الکبر و بیانی، حدیث نمبر 91، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات ہمارے سامنے آئے ہم ٹھکرا دیں۔ قرآن کی باتیں بالکل ثابت ہے، نبی کی باتیں بالکل واضح ہے، اس کے باوجود اس کو ٹھکرا دینا، اس کو نہیں ماننا، تکبر اسی کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا تکبر کی جو ڈیفینیشن کی، لوگوں کو اپنے سامنے چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا، یہ دونوں صفت یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ کسی کے سامنے حق بات بیان کیجئے، حق بات کو سننے کے بعد بھی وہ رد کرتا ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ تکبر کا مارا ہوا انسان ہے، کیونکہ جو حق بات ہے وہ سب سے سچی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، نبی کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ، نبی کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ۔ نبی کے طریقے کے مقابلے میں کسی امام کا، کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا طریقہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ کوئی جماعت، کوئی فرقہ نبی کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود نبی کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی کسی مخصوص فرقے کو سامنے لا کر کے اس کی اتباع کرنا، اسی کو گھمنڈ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات کو ٹکڑا دیا جائے اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھا جائے۔ تو یہاں پر اصل میں یہودیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے حق بات کو ٹکڑایا، حق بات کو ٹکڑایا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے، میسج یہ دے رہا ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا، کوئی بھی قوم اگر نبی کی بات کو ٹھکرائے گی، اللہ اس کو کبھی بھی سر بلند نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی سر بلند نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ بتلائی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی میں حد سے نکل جاتے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اچھا بننا چاہتے ہیں، دنیا میں بہترین بننا چاہتے ہیں کہ اللہ عزت دے، چاہتے ہیں کہ اللہ سر بلند کرے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام آج بھی زندہ اور جاوید ہے، قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ہمارے اوپر بس یہی واجب ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔